حسین ہوں جس کے لیے جبریل جنت کے میوے لایا کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. آج جب میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں تو تم مجھ سے دغا بازی اور بے وفائی کر رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن سعد کہنے لگا اور حسین ہم جانتے ہیں آپ بڑی شان والے ہیں, ہم جانتے ہیں آپ بڑا مقام والے ہیں, لیکن یہاں ہم آپ کی شان پر بات کرنے کے لیے نہیں آئے. اے حسین یہاں ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے نہیں آئے. بات اتنی ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر رہے ہیں. امام پاک نے فرمایا یہ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا. اگر یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں مدینہ کیوں چھوڑتا, اتنی تکلیفیں برداشت کر کے کربلا کے میدان میں کیوں آتا. مجھ جیسا شخص کبھی بھی یزید جیسے زانی و شرابی فاسق و فاجر ظالم شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. عمر بن سعد کہنے لگا اے حسین اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جائیں. وہ عمر بن سعد وہ یزیدی فوج امام پاک کو جانتی تھی, پہچانتی تھی, آپ کے فضائل بھی مانتی تھی, لیکن دل میں بغض حسین تھا, دل میں دنیا کے مال و دولت کی طمع تھی. کہنے لگے حسین اگر بیعت نہیں کرتے تو جنگ کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد ایک ایک کر کے امام پاک کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں آ کر یزیدی فوج سے مقابلہ کرنا شروع کیا. اگر اس کو میں تفصیل سے بیان کرنا شروع کروں گا تو یقین جانے فجر کی اذان یہی ہو جانی ہے. اور اب تک بھی میں نے جتنی گفتگو کی ہے یہ ساری گفتگو اتنی تفصیل آمیز تھی جسے میں نے مختصر انداز میں آپ تک بیان کیا. میں نے نیا باغ میں 10 روزہ پروگرام کیا جس میں نے صرف واقعہ کربلا 3 دن میں بیان کیا. کتنے دن میں؟ 3 دن میں. روزانہ 3 گھنٹے کا خطاب ہوتا تھا اور 3 دن میں آپ اندازہ لگائیں کتنے گھنٹے ہوئے؟ 9 گھنٹے. 9 گھنٹے مسلسل خطاب کر کے یعنی روزانہ 3 گھنٹے. 9 گھنٹے میں نے واقعہ کربلا وہاں نیا باغ میں بیان کیا. اور اگر اسی انداز میں یہاں سنانے لگ جاؤں تو فجر کی اذان کا نظام ہے, لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اختصار کے ساتھ وقت کی قلت کو اپنے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین کے رفقا نے ایک ایک کر کے اپنی جان حضور کے دین پر قربان کی. حضور کے صحابہ بھی امام پاک کے ساتھ کربلا کے میدان میں تھے, سب نے اپنی جانیں حضور کے دین پر قربان کی. اس کے بعد جب تمام ساتھیوں نے جانیں قربان کر دی تو پھر اہل بیت اطہار کے چشم و چراغوں نے اپنی جانیں قربان کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. حضرت مولا علی شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے 9 شہزادے کربلا کے میدان میں تھے. کتنے شہزادے؟ 9. حضرت مولا علی کے کل 14 بیٹے. کتنے بیٹے؟ 14. سب سے بڑے حسن مجتبی تھے جو پہلے ہی شہید ہو گئے. اور 13 شہزادے تھے جس میں سے 9 شہزادے کربلا کے میدان میں جنہوں نے اپنی جانیں حضور کے دین پر قربان کی. اللہ اکبر. ہم امام حسین کا تو نام سنتے ہیں, حضرت عباس کا نام تو سنتے ہیں. یاد رکھیے امام حسین اور حضرت عباس کے ساتھ حضرت امام حسین کے 7 بھائی اور بھی تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کیا. یہ مولا علی کی دوسری ازواج کہ حضرت مولا علی نے 3 شادیاں فرمائی تھی. کتنی شادیاں؟ 3 شادیاں. آپ کی دوسری اور تیسری بیوی سے بھی اللہ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے تھے. امام مولا علی کی جو دیگر ازواج سے بیٹے تھے وہ بھی کربلا کے میدان میں جن میں حضرت ابو بکر بن علی, حضرت عمر بن علی, حضرت عثمان بن علی, حضرت جعفر بن علی, حضرت عبداللہ بن علی, حضرت عبید اللہ بن علی, حضرت محمد بن علی, حضرت عباس بن علی, حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ 9 شہزادے. اللہ اکبر. جب تمام جانسار ساتھیوں نے جام شہادت نوش کر لی تو پھر امام حسین کے بھائیوں نے کربلا کے میدان میں جا کر اپنی جان کو قربان کیا. اللہ اکبر. جب امام حسین کے بھائیوں نے جان قربان کر دی تو پھر آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی کی 4 بیٹے کربلا کے میدان میں. کتنے بیٹے؟ امام قاسم کی شہادت کو سنتے ہیں
امام قاسم کے ساتھ آپ کے 3 بھائی اور بھی تھے جنہوں نے کربلا میں جام شہادت کو نوش کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوست اور بزرگوں، جب امام قاسم کے بھائیوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر دیا، امام قاسم حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے، آ کر عرض کرنے لگے چچا جان، جس طرح ہمارے بھائیوں نے کربلا کے میدان میں حضور کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، چچا جان میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اجازت عطا فرمائیں کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جا کر حضور کے دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ جب امام پاک نے سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، روتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے قاسم میں تمہیں کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تمہارے 3 بھائیوں نے کربلا کے میدان میں حضور کے دین کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اے قاسم تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں کسی صورت بھی کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ قاسم میں اس لیے تو ساتھ نہیں لایا تھا کہ میری وجہ سے کربلا کے میدان میں جب اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑے۔ قاسم جاؤ اپنے خیمے میں آرام کرو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ امام قاسم کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھا، وہ تعویذ امام پاک کی بارگاہ میں دیا، کہا چچا جان جب بابا حسن مجتبیٰ کی شہادت کا وقت تھا، بابا جان نے مجھے یہ تعویذ دیا تھا اور فرمایا تھا بیٹا جب بڑی مشکل کے حالات آ جائیں، بڑی آزمائش کی گھڑی آ جائیں، بیٹا اسے کھول کر پڑھ لینا اور اس میں جو کچھ لکھا ہو اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا۔ چچا جان میں نے اسے آج کھول کر پڑھا ہے تو ابا جان نے اس میں لکھا بیٹا قاسم ایک وقت ایسا آئے گا کربلا کے میدان میں میرے بھائی حسین کے لوگ خون کے پیاسے ہو جائیں گے، میرے بھائی حسین پر بڑی مشکل کی گھڑیاں ہوں گی، لوگ میرے بھائی حسین کو شہید کرنے کے ڈر پر ہوں گے۔ بیٹا قاسم اگر اس وقت کربلا کے میدان میں تم اپنے چچا حسین ابن علی کے ساتھ ہو تو بیٹا اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، تمہارے بابا حسن کی وصیت ہے کہ اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ چچا جان دیکھیے بابا جان کی وصیت تھی، چچا جان اب تو مجھے کربلا جانے کی اجازت ہے۔ امام پاک نے اپنے بھائی کا وصیت کرا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، امام قاسم کو اجازت دی بیٹا جاؤ کربلا کے میدان میں جا کر اپنے بابا کی اس خواہش کو پورا کرو۔ اللہ اکبر، امام قاسم کربلا کے میدان میں تشریف لے کر آئے، 13-14 برس کی آپ کی عمر ہے، نوجوانی کی عمر ہے، امام قاسم کربلا کے میدان میں تلوار لے کر آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر بن سعد جو کہ یزیدی فوج میں سے سرار ہے، پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم ہے، حسین کا بھتیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب عمر بن سعد نے دیکھا تو دیکھ کر ایک مشہور پہلوان تھا جس کا نام تھا ارزق، یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ کوفہ کے اندر اور عرب کے اندر اس کی پہلوانی کے ڈنکے بجتے تھے کہ اس جیسا پہلوان کوئی نہیں۔ عمر بن سعد نے ارزق کو کہا ارزق جا اور اس نوجوان بچے کا کام تمام کر۔ ارزق نے جب سنا کہنے لگا عمر بن سعد تو میری بہادری کی توہین کر رہا، بڑے بڑے بہادر میرے مقابلے میں آنے کو کرتے ہیں، کوفہ کے اندر عرب کے اندر میری بہادری کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں اور تو مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہا ہے؟ کیا میری توہین کرنے کا تجھے کوئی اور موقع نہیں ملا جو مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیجتا؟ میرے ساتھ میرے 4 بیٹے ہیں، اس بچے کا کام تو میرا ایک ہی بیٹا جا کر کر دے گا۔ اللہ اکبر، وہ جیسے بچہ سمجھ رہے تھے، وہ جانتے نہیں تھے سامنے جو کھڑا ہے وہ کوئی عام نہیں کھڑا، امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، حیدر کرار کا پوتا، اس کی نظر میں بھی مولا علی شیر خدا کا خون ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارزق پہلوان نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا بیٹا جا اور اس بچے کا کام تمام کر دے۔ ارزق کا بڑا بیٹا اپنی تلوار لے کر امام قاسم کے مقابلے میں اپنی بہادری کے گن گاتے ہوئے آیا۔ اللہ اکبر، جب گن گا کر کربلا کے میدان میں مقابلے میں آیا، اپنی تلوار کا وار کیا، امام قاسم نے اپنی تلوار پر اس کا وار روکا اور رو کر پلٹ کر اس زور سے وار کیا کہ پہلے ہی وار میں ارزق کے بیٹے کو واسطے جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ،
دوسرا بیٹا مقابلے میں آیا، امام قاسم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ تیسرا مقابلے میں آیا، امام قاسم نے اسے بھی واسطے جہنم کیا۔ چوتھا بیٹا مقابلے میں آیا، امام قاسم نے اسے بھی واسطے جہنم کر دیا۔ ارزق کے چاروں بیٹے یہ بات دیگرے واسطے جہنم ہو گئے۔ اب جب ارزق نے یہ منظر دیکھا، آپے سے باہر ہو گیا، غصے سے آگ بدلا کہ جسے وہ بچہ سمجھ رہا تھا وہ تو اتنا بہادر ہے کہ یہ کے بعد دیگرے ارزق کے چاروں بیٹوں کو واسطے جہنم کر دیا۔ ارزق بڑے تیش میں، بڑے غضب میں، بڑے غصے کی حالت میں امام قاسم کے مقابلے میں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب امام قاسم کے مقابلے میں آیا، آگر کہنے لگا، اے بچے میں تیری تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ امام قاسم نے فرمایا پہلے مقابلے میں تو آ، پھر دیکھیں گے کون کس کا سر قلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں ارزق پہلوان ہوں۔ کہا اچھا تو ارزق ہے؟ وہ ارزق جس کی پہلوانی کے کوفہ میں ڈنکے بجتے ہیں، وہ ارزق جس کی پہلوانی کے عرب میں ڈنکے بجتے ہیں، وہاں میں ارزق ہوں۔ امام قاسم فرمانے لگے میں نے تو تیری بڑی بہادری سنی تھی، سوچا تھا تو بہت بڑا بہادر ہوگا، لیکن آج تیرا سامنا ہوا ہے، تجھے دیکھ کر پتہ چلا تجھے تو پہلوانی کے گھر ہی نہیں آتے، تجھے تو پہلوانی ہی نہیں آتی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تو اتنا بڑا پہلوان بنا پھرتا، تجھے گھوڑے کی زین باندھنا نہیں آتی۔ جس بندے کو گھوڑے کی زین باندھنا نہ آتی ہو وہ بھلا کیسے پہلوانی کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ جب ارزق نے یہ سنا نا تو فوراً اپنی گردن جھکا کر گھوڑے کو دیکھنے لگا کہ واقعی میں نے اپنے گھوڑے کی زین غلط باندھی۔ اللہ اکبر، جو ہی ارزق نے جھک کر گھوڑے کی زین کو دیکھنا شروع کیا، امام قاسم نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور اس زور سے وار کیا کہ پہلے اس زوبار میں ارزق کی گردن کو تن سے جدا کر کے اسے بھی واسطے جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب عمر بن سعد نے یہ منظر دیکھا، ہل کر رہ گیا کہ جس کو وہ بچہ سمجھ رہا تھا اس میں بڑے پہلوان کو اتنی چالاکی کے ساتھ پہلے ہی بار میں اسے واسطے جہنم کر دیا۔ عمر بن سعد نے حکم جاری کر دیا، اور یزیدیوں کا جو ایک ایک کر کے اگر کوئی اس کے مقابلے میں گیا تو کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ چاروں طرف سے قاسم کا گھیرا ڈال کر تیروں تلوار کی برسات کر دو، چاروں طرف سے گھیرا ڈالو۔ اللہ رب العالمین قاسم مقابلہ کرتے رہو۔ کئی یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا، لیکن جب چاروں طرف سے تیروں کی برسات ہونے لگی، تلواروں کے زخم لگنے لگے، پھر آخر زخموں سے جسم چھلی ہو گیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امام قاسم نے کربلا کے میدان میں جام شہادت کو نوش کیا۔ اللہ اکبر کے اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ امام پاک کی ہمشیرہ ہے، امام پاک کی بارگاہ میں اپنے دو چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو جن کی عمر 8 اور 10 سال کے برابر ہے، ان دو بچوں کو لے کر امام پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گی بھیا آج کربلا کے اندر مسافری کی زندگی ہے، بھیا آج مولا کے دین کی حرمت کو بچانے کی بات ہے، ہمارے تمام جو بشارت نے اپنی جانے غزال کے دین کو بچانے کے لیے قربان کر رہے ہیں، بھیا میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی حضور کے دین کو بچانے میں اپنا حصہ شامل کروں۔ بھیا میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ دو ننھے شہزادے ہیں، بھیا میں تمہارے پاس سے لے کر آئی ہوں، بھیا میرے ان شہزادوں کو قبول کر کے انہیں کربلا کے میدان میں اپنی ننھی جانیں نانا جان کے دین پر قربان کرنے کی اجازت دے دو۔ یہ بھی اپنی جانیں حضور کے دین پر قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام پاک نے سنا تو ہل کر رہ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا زینب میں تمہیں اپنے ساتھ اس لیے نہیں لایا تھا کہ کربلا کے میدان میں میری وجہ سے تمہاری گود خالی ہو جائے۔ زینب تمہارے شہزادے بھی بہت چھوٹے ہیں،
زینب جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ لے جاؤ، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، جب پھر کبھی یہ جوان ہو جائیں نانا کے دین پر، پھر کبھی اگر آزمائش کی گھڑی آئے اپنے بچوں کو نانا کے دین پر قربان کرنا۔ زینب میں تمہارے بچوں کو کربلا میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اے میری بہن میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہاری گود کو خالی ہوتا نہیں دے سکتا۔ اللہ سیدہ زینب رو رہی ہے، روتے ہوئے کہا بھیا اگر کل قیامت کے دن ماں فاطمہ الزہرا نے مجھ سے سوال کیا کہ زینب کربلا کے میدان میں تو بھی اپنے بھائی حسین کے ساتھ تھی، اللہ نے تجھے بھی 2 بیٹے دیے تھے، جب ہر ماں اپنا بیٹا قربان کر رہی تھی، جب ہر کوئی اپنی جوانی اپنا بچپن قربان کر رہا تھا، زینب بتا تو نے نانا کے دین کی خاطر کیا قربانی دی، بتا تو نے حسین کے لیے کیا قربانی پیش کی؟ تو بھیا بتائیے میں ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ بھیا مجھے خالی نہ لوٹائیں، بھیا میری آرزو ہے جب قیامت کے دن شہداء کی موت کو بلایا جائے تو ان شہداء کی ماں کے اندر میں زینب بھی موجود ہوں، اور قیامت کے دن میں بھی اپنا سر فخر سے بلند کر سکوں کہ اللہ نے مجھے بھی شہید کی ماں ہونے کا درجہ عطا کیا۔ بھیا میرے بیٹوں کو کربلا جانے کی اجازت ہو۔ اللہ جب سیدہ زینب نے سوال کیا، امام پاک نے امام زینب کو اجازت عطا فرمائی، قربان جائیں سیدہ زینب کی عظمت پر۔ 8-10 سال کے شہزادے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کربلا کا دولہا بنا کر اس میدان میں بھیج رہی ہے کہ جانتی ہے کہ اس کربلا میں اب تک جو بھی گیا ہے زندہ لوٹ کر نہیں آیا، سب کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، سب کے سر دم سے جدا کیے گئے ہیں، سارے جسم کو زخموں سے چھلی چھلی کیا گیا ہے، سارے جسم کو خون سے لہو لہان کیا گیا ہے، لیکن قربان جائیں آج ہمارے ہاں ذرا سی فائل ہو جائے، ذرا سے پٹاخے کو پھوٹ جائیں، ماں اپنے بچے کو مدرسے کی چھٹی کروا لیتی ہے، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی، کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ لیکن ایک ماں وہ بھی تھی جس نے کربلا کے میدان میں حضور کے دین کی خاطر اپنی گود کو خالی کرنے کو گوارا کر دیا اور اپنے بچوں کو حضور کے دین پر قربان کیا۔ اللہ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، تلواریں ہاتھ میں دی اور دینے کے بعد فرمایا میرے شہزادوں کربلا کے میدان میں جاؤ اور جا کر نانا کے دین پر اپنی جانوں کو قربان کر دو۔ میرے شہزادوں تمہارے جسموں پر تیر بھی مارے جائیں گے، تلوار کے زخم بھی مارے جائیں گے، لیکن میرے بیٹے تکلیف سے میدان چھوڑ کر واپس نہ آنا، بلکہ اپنی ننھی جانیں حضور کے دین پر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور بچوں کا جذبہ دیکھیں جو آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے، اپنی والدہ کو یہ نہیں کہا اپنا جان کس میدان میں بھیج رہی ہو جہاں سے اب تک کوئی زندہ لوٹ کو نہیں آیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ہزاروں کے فوجی ہیں، اما جان ہمارے تو ننھے جسم کاٹ کر رکھ دیے جائیں گے، نانا لیکن ماں سے کہنے گے اما جان اپنے بچوں کو معاف کر دینا، اما جان آپ کے یہ شہزادے اپنی ننھی جانیں حضور کے دین پر قربان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ جذبے کے ساتھ دونوں شہزادے اول محمد 8-10 سال کی عمر ہے، تلواریں ہاتھ میں لی، ماں کو آخری سلام کیا، اما جان اپنے شہزادوں کا آخری سلام قبول کرے۔ سلام کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کے سامنے آ گئے، عمر بن سعد اور یزیدی فوج نے دیکھا، دیکھ کر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ شاید حسین کے خیمے میں اب کوئی مرد باقی نہیں رہا جو بچوں کو ہمارے مقابلے میں بھیج دیا۔ عمر بن سعد کہنے لگا بچوں جاؤ، میدان جنگ میں تمہارا کوئی کام نہیں، تم کیا میدان میں لینے کے لیے آئے؟ اللہ اکبر۔ شہزادے جب میدان میں آئے نا، شہزادے نے اپنے پاؤں کو زمین سے اٹھایا، انگلیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ ہمارے قد چھوٹے نظر نہ آئے، ہمارے قد بڑے نظر آئے، ہم بچے نظر نہ آئے، ہم بھی بڑے نظر آئے۔ عمر بن سعد نے جب کہا نا اے بچوں یہاں تمہارا کیا کام، تم کیا لینے کے لیے آئے ہو، تم جنگ کے میدان میں کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ واپس لے جاؤ، کسی بڑے کو ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ تو بچوں نے جواب دیا عمر بن سعد اگرچہ دکھنے میں ہم بچے ہیں لیکن ہمیں بچہ نہ سمجھ، ہم کوئی عام نہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی شیر خدا کے نواسے، ہمیں عام نہ سمجھنا، ہماری رگوں میں حیدر خمار کا خون دوڑ رہا ہے، اگر ہماری بہادری میں شک ہے نا تو کسی کو ہمارے مقابلے میں بھیج کر دیکھو۔ اللہ عمر بن سعد مذاق سمجھا، ایک کوفی کو کہا
جا ان بچوں کا کام تمام کر۔ اللہ اکبر۔ وہ یزیدی بھی مذاق کے موڈ میں ہنستا ہنستا شہزادوں کے مقابلے میں آیا، جو بھی تلوار کا وار کرنا چاہا، شہزادوں نے نعرہ تکبیر کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ کر مل کر اس زور سے وار کیا کہ پہلی بار میں اس یزیدی کو واسطے جہنم کر کے رکھ دیا۔ اب جب عمر بن سعد نے منظر دیکھا تو پھر گیا نا 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 نا، اگرچہ دکھنے میں بچے ہیں لیکن ہے تو حیدر کرار کا ہونا۔ 3 دن سے پانی بند ہے، خیموں میں پانی کی بوند نہیں، 3 دن کے پیاسے، لیکن بازوؤں میں جرأت و بہادری اتنی ہے کہ اگر ان کے مقابلے میں ایک یزیدی آتا ہے سب کو واسطے جہنم کرنے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے دوست اور بزرگوں، کئی یزیدی کوفی اور محمد کے مقابلے میں آئے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچے ہی ہمارا کیا بگاڑیں گے، لیکن آل محمد اپنے حیدری خون کے جوہر دکھاتے ہوئے آگے بڑھ کر مل کر زور سے وار کرتے کہ آنے والے یزیدی کو واسطے جہنم کر دیتے۔ کئی یزیدی مقابلے میں آئے، تمام کے تمام کو بچوں نے واسطے جہنم کیا۔ کرنے کے بعد جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ یہ شہزادے تو بڑے بہادر ہیں، جو بھی مقابلے میں جاتا ہے اسے قتل کر دیتے ہیں، بالآخر عمر بن سعد کے پاس کوئی اور حربہ نہیں ہوتا، وہ سارے یزیدیوں کو کہتا کہ چاروں طرف سے گھیرا ڈالو اور ان بچوں پر تیر و تلوار کی برسات کرو۔ سیدہ زینب پردے کی اور سے دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر۔ یزیدی فوج نے ان شہزادوں کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا، گھیرا ڈالنے کے بعد بچوں پر تیر و تلوار کے زخم لگانا شروع کیے۔ اللہ اکبر۔ ننھے جسم ہیں، تیر و تلوار کے زخم کھاتے رہے، جب سارا جسم زخموں سے چھپی ہو گیا، بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کربلا کے میدان میں حضور کے دین کی خاطر اپنی ننھی جانیں قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام پاک کی بارگاہ میں آئے، اور امام مجھ سے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے سکینہ اور بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اجازت دے نہر فرات سے پانی لانا چاہتا ہوں۔ امام پاک نے فرمایا عباس اگر تم بھی میدان کربلا میں چلے گئے اور واپس لوٹ کر نہ آئے تو اے عباس میرے کامنے کا علمبردار کون ہوگا، میرا سہارا کون ہوگا؟ لیکن حضرت عباس نے اصرار کیا، اللہ اکبر۔ میرے امام نے اجازت فرمائی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، دوڑاتے ہوئے آپ یزیدی فوج کے سامنے آئے اور یزیدی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر نہر فرات پر پہنچے۔ جب نہر فرات پر پہنچے آپ نے مشکیزہ پانی میں ڈال کر بھرا، بھرنے کے بعد دل نے چاہا کہ میں بھی 3 دن کا پیاسا ہوں، 3 دن سے پانی نہیں پیا، چل نہر فرات پر آ ہی گیا ہوں، کچھ پانی پی لوں۔ حضرت عباس نے اپنے چلو میں پانی بھرا، بھرنے کے بعد منہ کے قریب کیا، ادھر منہ کے قریب کیا تو اندر سے آواز آئی، اے عباس یہاں تو خود تو پانی پینے نہیں آیا تھا، اپنی پیاس بجھانے تو نہیں آیا تھا، تو اپنے بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی لینے کو آیا تھا، اور یہاں خود پانی پی کر پیاس بجھا رہا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خیال آیا حضرت عباس نے پانی پینے کے بجائے پانی دوبارہ نہر فرات میں ڈال دیا، مشکیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام پاک کے خیمے کی جانب کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سعد چیخ اٹھا، اور کیا تم نے یزید کا نمک اس لیے کھایا تھا کہ آج کربلا کے میدان میں منہ دیکھتے رہو؟ دیکھو اگر غازی عباس یہ پانی کا مشکیزہ خیمے میں لے کر چلے گئے اور اب تک تو انہوں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ان کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں جاتا ہے واسطے جہنم ہو جاتا ہے، جو بھی ان کے مقابلے میں جاتا ہے قتل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اگر انہوں نے پانی پی لیا تو یاد رکھو تم میں سے ایک بھی یزیدی کوفی باقی نہیں بچے گا، یہ سب کے سب کا کام تمام کر دیں گے۔ لہذا سارے مل کر غازی عباس کا چاروں طرف سے گھیرا ڈالو اور ڈال کر ان پر تیر و تلوار کی برسات کر دو۔ پانی کا مشکیزہ کسی صورت بھی امام پاک کے خیمے میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کو چاروں طرف سے گھیرا ڈالا گیا، تیر و تلوار کی برسات کی جانے لگی۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے وار کیا، امام
غازی عباس نے اپنے بازو میں وہ مشکیزہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے اسی بازو پر تلوار ماری، آپ کا بازو کٹ کے زمین پہ گر گیا، لیکن حضرت عباس نے مشکیزے کو گرنے نہ دیا، آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو پہ لٹکایا، اللہ اکبر، اس بدبخت نے دوسرے بازو پر وار کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، لیکن حضرت عباس نے اپنے دانتوں کے ساتھ مشکیزے کے تسمے کو پکڑ لیا کہ کسی صورت یہ مشکیزہ امام پاک کے خیمے میں پہنچایا جائے۔ اللہ اکبر، ایک بدبخت نے نشانہ لگا کر تیر چلایا، جو آ کر اس مشکیزے میں آ کر لگا، سارا پانی بہ گیا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کے سارے جسم پر تیر، تلوار اور خنجروں کے زخم ہیں، جب سارا پانی بہ گیا حضرت عباس کی ہمت جواب دے گئی، دونوں بازو کٹ چکے ہیں۔ حضرت غازی عباس زخمی حالت میں کربلا کے تخت صحرا میں تشریف لائے، امام علی مقام کو آواز دی، یا امام اپنے بھائی عباس کو آ کر بچا لو۔ اللہ اکبر، جب امام پاک نے سنا دوڑتے ہوئے تشریف لائے، حضرت غازی عباس اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، امام پاک نے حضرت عباس کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، چہرے سے خون کو، گرد و غبار کو صاف کیا، آواز دی، بھیا عباس ذرا آنکھیں کھول کر اپنے بھائی حسین کو جواب تو دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے حضرت عباس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے لب ہلاتے ہوئے کہا، بھیا جا کر خیمے کے بچوں سے میری طرف سے معافی مانگ لینا کہ تمہارا چچا عباس تمہاری پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ لا سکا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد حضرت عباس نے امام پاک کی گود مبارک میں ہی جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر کربلا کے میدان میں دھولا بن کر تشریف لائے۔ یہ کون علی اکبر ہے جو امام پاک کے 18 سالہ نوجوان شہزادے ہیں، سب سے بڑے بیٹے ہیں، اور آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ تھے، ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، آپ کا جو چہرے مبارک تھا وہ حضور علیہ السلام سے بڑا ملتا تھا۔ مدینے والوں کو کبھی حضور کی یاد ستاتی نہ تو حضرت علی اکبر کا دیدار کر لیتے، ان کے دلوں کو تسلی مل جایا کرتی۔ حضرت